دنیا کے 6 اعظم ممالک جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 1 انڈیا۔ دوستو، پاکستان اور بھارت کی دشمنی کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں۔ دونوں ملک 1947 میں بنے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بھارت کی پاکستان سے دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یونائٹڈ انڈیا کو توڑ کر بنایا گیا تھا، جس کا غصہ ہمارے پڑوسیوں کو آج بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی پاکستان سے دشمنی کی ایک اور وجہ یقیناً کشمیر کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں 3 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب پہاڑی علاقہ ہے جس کو دونوں ملک اپنا مانتے ہیں۔ بھارت نے اپنی فوج میں سے 2 لاکھ سے زیادہ فوج کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے لگا رکھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگوں کی بڑی وجہ کشمیر کی آنرشپ کا معاملہ ہی تھا۔ حالانکہ دونوں ممالک کی حکومتوں کے برعکس اگر ان کے عوام سے پوچھیں تو شاید یہ بات جان کر آپ کو کافی حیرت ہوگی کہ دونوں ممالک کی آبادی کا بڑا حصہ نہ تو ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے اور نہ ہی وہ جنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ دونوں کے درمیان نفرت پھیلانے کا کام انڈین میڈیا اور انڈین ایکسٹریمسٹ پارٹی BJP بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ اور بالی ووڈ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے دل کافی قریب ہیں اور ضرورت ہے اس بات کی کہ دونوں ممالک کے درمیان لگائی گئی آگ کو بجھایا جائے اور پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ نمبر 2 اسرائیل۔ دوستو، اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے جو فلسطین کے ملک پر قبضہ کر کے بنائی گئی۔ یہ پوری دنیا کے یہودیوں نے یورپ اور امریکہ کی مدد سے بنایا۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو آج بھی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے پاکستان اور اسرائیل کی دشمنی پہلے دن سے چلی آ رہی ہے۔ اسرائیل کی پاکستان سے جانی دشمنی ہے، جس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان یہودی نے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ملک پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل باقاعدگی سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے اور انہیں ساری دنیا کے سامنے شہید بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے پاکستان پوری دنیا کے پلیٹ فارم پر نہ صرف اسرائیل کو کنڈیم کرتا ہے بلکہ ہر طرح سے اس کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اور اس نے آج تک اسرائیل کی انلیگل اسٹیٹ کو نہیں مانا اور اس لیے یہاں کے لوگ بھی پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ فلسطین کا ملک دراصل یہاں کے مسلمانوں کی زمین تھی جس پر اسرائیل نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی مدد سے قبضہ کر رکھا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مسلمان ممالک اسرائیل کو ایک ملک مان چکے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی ملا چکے ہیں، مگر پاکستان آج بھی اسرائیل کو اپنا کھلا دشمن کہتا ہے۔ آج اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو ایک باقاعدہ ملک تسلیم کرے۔ اسرائیل اکثر پاکستان پر یہ دباؤ بھی ڈلواتا رہتا ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو اس کے سارے قرضے بھی معاف کر دیے جائیں گے، مگر پاکستان ہمیشہ سے ان کا انکار کرتا رہا ہے، جن کی وجہ سے یہودیوں کا غرور حق میں ملتا رہا ہے۔ اس لیے یہودیوں سے بڑا یہ ملک پاکستان سے نفرت بھی کرتا ہے۔ دوستو، دنیا کی نظر میں ہم صرف نفرت کی آگ کو پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ دلوں کا معاملہ ہے، وہ دل جو کہ اپنے مسلمان فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ نمبر 3 فرانس۔ دوستو، فرانس دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو کہ بھارت، امریکہ، اسرائیل کا نہ صرف قریبی دوست ہے بلکہ ان ممالک میں بھی شامل ہے جو کہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سیکولر ملک ہے جہاں پر کسی بھی قسم کے مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی اور فریڈم آف سپیچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ فرانس اسی وجہ سے پوری دنیا میں نفرت کا نشان بنتا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کسی بھی مذہب کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سال 2021 کے دوران یہاں ایک پروفیسر نے لڑکوں کو پڑھاتے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حاکے دکھائے، جس کی وجہ سے ایک مسلمان طالب علم غصے میں آ گیا اور اس نے اس پروفیسر کو مار ڈالا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ایک تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہم اس پروفیسر کے اس اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ نے یکجا ہو کر فرانس کے خلاف آواز بلند کی اور پھر بہت سے ممالک میں فرانس سے بھیجی ہوئی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، خاص طور پر پاکستان میں، جس کی وجہ سے پاکستان اور فرانس آج بھی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 4 USA یعنی کہ امریکہ۔ دوستو، امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پچھلے 75 سالوں کے دوران کبھی اچھے اور کبھی برے رہے ہیں۔ امریکہ میں بہت سے مسلمان اور پاکستانی بھی رہتے ہیں اور مختلف حکومتوں کے دوران ہمارے تعلقات ان سے بدتر اور بہتر بھی ہوتے رہے۔ سال 2000 کے بعد پاکستان امریکہ کا چہیتا ملک بن گیا، جو کہ وار اگینسٹ ٹیررزم یعنی کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ کا بہترین ساتھی بن کر کھڑا رہا۔ پاکستان نے نہ صرف دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی مدد کی بلکہ امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے بھی دیے
जिसके नतीजे में दुनिया भर में हमारी काफ़ी बदनामी भी हुई। अमेरिका हमेशा से ही मुस्लिम एंटी स्टेट रहा, ये कि एक ऐसा मुल्क जो ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों को तबाह करता रहा है, मगर यह हमेशा से ही दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है। और अपने दौरे हुकूमत के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने न सिर्फ जंग के दौरान पाकिस्तान से न सिर्फ मदद ली बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी को दहशतगर्द भी करार दे दिया था। इमरान खान ने जब बयान दिया कि अब हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे तो इस बात ने पूरी दुनिया में आग लगा दी, जो कि अमेरिका और फिर यूरोपीय यूनियन से होती हुई वापस पाकिस्तान पहुंची, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखा जाता है। अमेरिका अब न सिर्फ अंदरूनी लड़ाइयाँ लड़ा के हमें बर्बाद करना चाहता है, बल्कि वो अब यहाँ पर एक ऐसा हुक्मरान लाना चाहता है जो कि न सिर्फ अमेरिका का नौकर व गुलाम बनकर रहे, बल्कि जिसके होते हुए पाकिस्तान की मैशत भी सिफर रहे, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा कि अमेरिका की मदद करके हमें बहुत ज़्यादा डॉलर तो मिले, मगर अब हमारी इज्जत नहीं रही। 5. म्यांमार यानी कि बर्मा। दोस्तों, म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है जहाँ पर मौजूद मुसलमानों पर खुल्लम खुल्ला तशद्दुद किया जा रहा है। ये एशिया का छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी पहले बरतानिया का कब्ज़ा था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह आज़ादी हासिल कर ली। आज यहाँ पर 90% आबादी बुद्ध मत को मानने वाली है और ये लोग मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए पाकिस्तान और दूसरे हमसाया दोस्त ममालिक हर जगह म्यांमार की मुखालफत करते नजर आते हैं। पाकिस्तान दुनिया के तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस मुल्क को क्रिटिसाइज़ करता रहा है और इसकी मुखालफत करता रहा है। इसलिए यहाँ की हुकूमत और अवाम भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। यहाँ पर रोहिंग्या के अक़लियती मुसलमानों को यानी कि मुसलमानों की मिनॉरिटी को पिछले कई सालों में आंखें बंद करके कत्ल किया गया और चंद दिनों में हज़ारों मुसलमानों के गले काट दिए गए। इसके दौरान यूएनओ एंड यूरोपीय यूनियन खड़ी होकर सिर्फ मुंह देखती रही। दुनिया के अक्सर ममालिक ने यह सब तमाशा होते हुए देखा है, मगर पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत म्यांमार के खिलाफ खड़े रहे और सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत भी की। म्यांमार की पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बड़ी वजह एक तो मुसलमान होना है और दूसरा ये कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जो हमेशा से म्यांमार के जुल्म के खिलाफ उसकी मुखालफत करता रहा है। नंबर 6. डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क यूरोप का छोटा सा मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम है और इस्लामोफोबिया यानी कि मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर शख्सी आज़ादी के नाम पर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल और लिख सकता है। इसलिए इस बात को वजह बनाकर यहाँ के लोग आए दिन इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है। डेनमार्क एक इंतहाई एंटी मुस्लिम स्टेट है जहाँ पर अक्सर इस्लाम के खिलाफ मुजाहरे होते नजर आते हैं और पाकिस्तान डेनमार्क में होने वाली इन तमाम मुजाहिरों को ओपनली कंडेम करता है। डेनमार्क ने न सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहब पर खुलकर हमले किए हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद एथिस्ट यानी कि ला मज़हब लोगों की है। इसलिए यहाँ की सड़कों पर इस्लाम के खिलाफ मुजाहरे होते हुए नजर आते हैं और अलकायदा जैसे ग्रुपों की वजह से यहाँ के लोग दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को टेररिस्ट यानी कि दहशतगर्द मानते हैं। यहाँ पर कई मरतबा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई है पूरी दुनिया में। इसलिए मुसलमान अब आए दिन सड़कों पर निकल कर डेनमार्क के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, जिसमें पाकिस्तान सबसे आगे होता है और पाकिस्तान ने हमेशा सख्त अल्फाज से इस मुल्क के इन रवैयों को कंडेम किया है और उनके खिलाफ एहतजाज किया है।